بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج آف حدیث۔ ناظرین، آج کی یہ حدیث کا جو عنوان ہے وہ رمضان المبارک میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں اور رمضان المبارک میں جنت جو کھولی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے اور شیطان قید کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي رواية فتحت ابواب الرحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں کی بجائے یہ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث ہے، اس کا عنوان ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے روزے داروں کا مخصوص دروازہ۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ ناظرین، اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا، اور اس دروازے سے صرف روزے داروں کا داخلہ ہی ہو سکے گا۔ ناظرین، ایک حدیث اور ہے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ناظرین، اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد یعنی عقیدہ رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پہ نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا رہا سے مراد اس نے تراویح پڑھی تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر کھڑا ہوا یعنی اس نے قیام کیا، رات کو عبادت کی، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ روزے کا ثواب۔ ناظرین، ایک حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به يدعو شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان إلى آخر۔ ناظرین، اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے بائیں طور کے ایک نیکی کا ثواب 10 سے 7 گناہ تک ہو جاتا ہے۔ کیا؟ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 7 گناہ تک ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر روزہ کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی دوسرے جو عمل ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی روزے کی جو جزا ہے اسے میں ہی جانتا ہوں اور وہ روزے دار کو میں خود ہی دوں. اس بارے میں کوئی دوسرا یعنی فرشتہ بھی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے. یعنی وہ میرے حکم کے بجا آوری، میری رضا و خوشنودی کے خاطر اور میرے ثواب کی طلب کے لیے روزہ رکھتا ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو روزے کھولنے کے وقت اور دوسری خوشی ثواب ملنے کی وجہ سے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ لطف اور پسندیدہ ہے، اور روزہ سپر ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں شیطان کے شر و فریب سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے. لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ بےہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، اور اگر کوئی نادان جاہل اسے برا کہے یا اس سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. ناظرین، ان حدیثوں میں جو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.